پارہ نمبر 6 کی مختصر تفسیر پیش خدمت ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت یہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، اس کی چرچا نہیں کرنی چاہیے دوسرے کے سامنے، اس سے بدنامی ہوگی، اس کی عزت جائے گی۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی اصلاح کرے اکیلے میں جا کے، تنہائی میں، لیکن سب کے سامنے اسے نہ ٹوکے، نہ بولے، نہ روکے۔ تو اس کی بے عزتی پیٹھ پیچھے لوگ عام طور پر آ جاتی ہے، کسی سے گناہ ہوا تو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، چرچا کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اصلاح ضروری ہے، مگر اکیلے میں کرے، اس کی بدنامی نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا گناہ کر رہا جس کا تعلق ظلم سے، وہ ظالم ہے، کوئی انسان ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، تب پھر آپ اس کو کسی اور سے بول سکتے ہیں۔ اگر ظلم ہو رہا تو آپ اس کو کسی سے بول سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ملتی ہے صحابہ کرام کے زمانے سے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تم اپنے گھر کا سامان نکال کر روڈ پر، سڑک پر رکھ دو۔ انہوں نے رکھ دیا۔ اب جو لوگ وہاں سے گزرے پوچھے تو کیا بات ہے، آپ کے گھر کا سامان باہر کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کرتا ہے، ستاتا، پریشان کر رہا ہے۔ تو بھی برا بلا کہہ کے جاتا سب، یہاں تک کہ پڑوسی تنگ آ گیا اور مجبور ہو گیا، شرمندگی ہوئی، افسوس ہوا اس کو، اور آ کر کے اس نے معافی مانگی اور کہا کہ اپنا سامان گھر میں واپس لے لو، آئندہ میں تم پر ظلم نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ظلم ہو تو آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ایسے کوئی برائی ہے تو اس کو دبا لینا چاہیے، پردہ پوشی کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ دوسری بات جس کے اندر اللہ نے بیان کی، یہودیوں کی مذمت، یعنی یہودیوں نے سازش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، بلکہ قتل کرنے کے لوگ آ بھی گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف زندہ اوپر اٹھا لیا، اور کسی دوسرے کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی، اور ان لوگوں نے دوسرے شخص کو قتل کیا، اور وہ یہ مان کے چل رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اب کرسچن بھی دیکھیے، وہ لوگ اپنے اسکولوں میں، ہاسپٹل کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پر چڑھا ہوا تصویر، اسٹیچو بنا کے رکھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے، ان کو سولی نہیں دیا گیا۔ اللہ نے اس بات کو اور بھی کسی کا بیان کیا، یہ بات گزر چکی پہلے بھی، اور اللہ نے یہاں بھی بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دیا گیا ہے، وہ قتل نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ اور بہت سی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ سیریا جو ابھی ملک شام سیریا، وہاں کی کسی مسجد کے پاس اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے مل کر دونوں ساتھ میں اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں ان کے زمانے صرف مسلمان ہوگا، کوئی مشرک، کوئی ظالم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ جائے گی، وفات پا جائے گی۔ دجال انہی کے زمانے میں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج انہی کے زمانے میں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، بد دعا سے ہی یہ یاجوج ماجوج مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ہونا ابھی باقی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسائیوں کی بھی مذمت کی، کرسچن کی، وہ اس لیے کہ یہ جو نصرانی ہے کرسچن، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے تھے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بولتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا نا اسی پارے میں، چھٹے پارے میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ، اللہ کی روح ہے، روح، تو کہا روح یعنی اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ سے پاک ہے، اللہ کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، اللہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، مخلوق ہے، انسان تھے، بشر تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اس امت محمدیہ کو بھی سمجھایا ہے کہ تم لوگ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ غور کر سنیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ میری شان میں غلو مت کرنا، غلو یعنی بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا، جتنی شان ہے جتنا مقام اس سے بڑھا کے اونچا پہنچا دینا۔ تو نبی نے اپنی امت سے بھی کہا کہ تم لوگ بھی میری شان میں غلو مت کرنا، جیسا سے کرسچن اور نصرانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا میں رسول ہوں، میری شان میں غلو مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کرسچن نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا ہی، ان کے جو پیروکار تھے ان کی شان میں غلو کر دیا، وہ جس کو حرام کہتے ہیں حرام مان لیتے، حلال کہتے ہیں حلال مان لیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اس کو رب بنانا ہے، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ تو ان میں سے جب ایک شخص نے اسلام قبول کیا، وہ صحابی بن گیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے رب تو نہیں بنایا، سجدہ تو نہیں کرا ان کے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان کے عالم کہتے کہ یہ حرام ہے تو کیا نہیں مان لیتے تھے؟ اگر کسی کو کہتے کہ یہ حلال ہے تو اس کو حلال نہیں مانتے تھے؟ یعنی الٹا، اگر اللہ نے کہا حلال لیکن اس کے عالم نے کہتے نہیں حرام ہے تو حرام مان لیتے، اس کے کہنے پر جس کو کہتے ہیں حلال تو حلال، جس کو کہتے ہیں حرام تو حرام۔ کیا اس طرح سے وہ لوگ اندھے نہیں تھے ان کی محبت میں، جو کہتے مان لیتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی اس کو رب بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے آج بس لوگ کہتے ہیں نہیں شرک مطلب جو مندر میں جائے، بت کے سامنے جھکے، پتھر کی پوجا کرے وہی شرک ہے، وہی رب بنا۔ نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کی شان ہے، اس میں اگر کسی کو آپ شریک کریں گے، اس کے جیسا کسی کو سمجھیں یا اللہ کی صفت میں سے کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ تو حلال اور حرام قرار دینا کسی کو، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کے کام ہے۔ تو اللہ کے اس کام میں آپ نے کسی اور کو ساجی اور شریک ٹھہرایا تو یہ بھی شرک ہے، اسے رب بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی کچھ مسلمان بیچارے بھولے والے نبی کی شان میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، اس کو ان کو انسان یا یہ کہیے کہ بشر ماننے کو تیار نہیں، کہتے کہ نور ہے، یہ کچھ اور مخلوق انسان نہیں تھے۔ استغفر اللہ، انا للہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے۔ لفظ بشر بھی آیا، انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی آئے گی 16 پارے کے اندر۔ لفظ بشر بھی اللہ نے نبی کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ بھی بیمار پڑتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی پریشان ہوتے تھے، وہ بھی تکلیف میں ہوتے تھے، جیسے سارے دوسرے انبیاء کرام ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام ہمارے نبی کو دیا ہے کہ الحمدللہ وہ غلو کے محتاج نہیں ہے، اور ہمارے جھوٹے وعدوں کی وہ محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ کی شان، اللہ نے ان کو بہت اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر وراثت کا بھی ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کا بیٹا اور باپ نہ ہو تو اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہو، یہ مسئلہ ہے۔ یہ آخری مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے اس مسئلے کے بیان کرنے کے بعد ہی سورہ نساء ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء کے بعد اچھا ایک بات اور ہے کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا، تو اگر کل ملا کے اگر پورے قرآن میں اگر بات کریں تو تقریباً 25 پیغمبروں کا نام قرآن میں آیا، 25 نبیوں کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ٹوٹل کتنے نبی آئے، کتنے پیغمبر آئے، تو صحیح علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ 1,24,000 آئے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح علم اللہ کے پاس ہے، اللہ اعلم۔ ہو سکتا ہے 1,25,000 ہو، 24,000 ہو، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، اللہ اعلم۔ لیکن اتنا طے ہے کہ بہت آئے، ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو سورہ نساء کے بعد اب ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کہتے ہیں ایسے برتن کو جس کے اندر کھانا ہو، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دسترخوان کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے، چونکہ اس صورت کے اندر حلال و حرام کا ذکر ہے کہ کون سے جانور آپ کے لیے حلال ہے، کون سا جانور آپ کھا سکتے ہیں، بہت سے اس کا ذکر ہے۔ اور سورہ مائدہ کے اخیر میں تقریباً ایک ذکر ہے، ایک واقعہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی قوم نے، ان کے حواریوں نے، مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کیا آپ کے رب ہمارے لیے مائدہ نازل کر سکتے ہیں، مائدہ یہ کھانے کا برتن، کھانا بھیج سکتے ہیں ہمارے لیے؟ یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہتے کہ نہیں، فوراً کی نہیں، ایسا مت کرو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر معجزہ کوئی مانگا جائے اور اللہ معجزہ دکھا دیتا ہے، پھر بھی اگر قوم اس کو اگر نہیں مانی، اس کو اگر انکار کرتی ہے یا نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو فوراً اگر اللہ سے ڈرو، ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرو۔ تو ان کی قوم نے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مائدہ کا یعنی کھانے کا مطالبہ کیا کہ اللہ نازل کر دے، آسمان سے اتار دے مائدہ۔ تو اسی بنا پر اس صورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے، اسی واقعے کی نسبت ہے مائدہ، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ مائدہ سورت مدنی ہے،
یعنی ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس کے اندر بہت سے احکام و مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ عہد و پیمان کو پورا کرو. وعدہ آپ نے کیا تو وعدہ پورا کرو. عہد و پیمان، وعدہ خلافی مت کرو، وعدہ پورا کرو. تو سب سے پہلا وعدہ تو ہم سب نے اللہ سے کیا ہے. کس چیز کا وعدہ، کس چیز کا عہد و پیمان؟ کہ ہم سب ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، توحید پر رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. تو سب سے بڑا وعدہ یہی ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، کہ ہم سب نے رب سے وعدہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی ہمیشہ اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وعدہ جو ہم انسانوں میں آپس میں کرتے ایک دوسرے سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، شوہر سے، دوست سے، یہ بھی عہد و پیمان ہوتا وعدہ. تو اگر ہم میں سے کوئی کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے. اگر انسان وعدہ توڑتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ وعدہ خلافی کرنا حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ منافق کی علامت ہے. لیکن یہ واضح رہے کہ یہ عہد و پیمان، یہ وعدے اچھی چیز کے لیے ہونی چاہیے، جائز چیز کے لیے ہونی چاہیے. اگر کسی نے وعدہ کیا یا کسی نے وعدہ لیا نافرمانی کا، گناہوں کا، غلط کام کا، تو پھر ایسے وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے. اسے ہو سکتا ہے کچھ دوست وعدہ کر دیں، مثلا اگر کوئی گنہگار ہے وہ فاسق فاجر ہے کہ چلو ہم تم کو شراب پلائیں گے، نعوذ باللہ، میری طرف سے پارٹی، یا چلو فلاں غلط کام کرنے جائیں گے، خرچہ میں کروں گا. اس طرح کے لوگ وعدے کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں. یا کوئی عورت مرد ہو غلط چیز کا وعدہ کرے ایک دوسرے سے، فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، جو بھی اگر گناہ کا کوئی وعدہ کسی نے کیا غلط چیز کا، تو ایسے وعدے کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورا اگر کرے تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو صحیح وعدہ ہے، اچھا وعدہ، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بیان کی ان جانوروں کا. اللہ نے ذکر کیا جو جانور کھانا ہمارے لیے حرام ہے. تو ان میں سے کیا ہے؟ وہ جانور جو اپنی موت مر جائے، تو جو اپنی موت مر جاتے ہیں کوئی بھی جانور، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. بغیر ذبح کیے مر جائے، یا پھر کسی جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، یا کسی کو پہاڑ سے گرا دیا جائے، یا کسی کو پتھر سے ذبح نہیں کرے، پتھر سے لکڑی سے مار دے، زور سے مر جائے، تو اس طرح سے یہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے. تو ایسے جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا. خنزیر، یہ بھی حرام، اس کا ذکر کیا. کسی نے اللہ نے یہ بھی کہا وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. اللہ اکبر. دیکھیے اس بات کا ذکر اللہ نے پہلے بھی کیا سورہ بقرہ کے اندر، وما احل بہ لغیر اللہ. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اگر بکرا بھی ذبح کر دے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ اگر بزرگوں کے نام پر، اولیاء کے نام پر جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا نام لے کر کے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، ایسے حلال نہیں ہے. یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے نام پر ہونی چاہیے. اللہ کا تقرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنی چاہیے. اچھا، اسی آیت میں اللہ نے ایک اور بات ذکر کی، وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیے جائیں. آستان کیا ہے؟ یعنی ایسی جگہ ہو جہاں کبھی بدھ کی پوجا ہو رہی ہو، یا پہلے کبھی ہوتی تھی، یا آج کے حساب سے کہتے ہیں کہ مندر ہو، یا درگاہ ہو، قبرستان ہو، مقبرہ ہو، اولیاء بزرگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی قبر ہے، وہاں پر جا کے اگر کوئی انسان جانور اگر ذبح کر رہا ہے، یہ بات مفسرین نے لکھی ہے، یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اس آیت میں وہ بھی داخل ہے کہ بت تو ہے ہی، لیکن اگر قبروں، اولیاء بزرگوں کی قبروں پر، درگاہوں پر جا کر اگر جانور ذبح کیا جائے تو وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے کہ ایسے جانور کھانا حلال نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں کھانا چاہیے. ورنہ جانور گھر پہ ذبح کرے یا جہاں ذبح ہوتا ہے وہاں کرے، اس کو درگاہ پر لے جانا، بزرگوں کی قبروں پر لے جانا، کیا مطلب ہے؟ یہ تو شریعت میں ایسا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چل رہا کہ مرغا ہو، مرغی ہے، بکرا ہے، گائے ہے، اگر درگاہوں، مزاروں پر جا کے اگر ذبح کیا جاتا ہے تو پھر ایسے جانور کو نہیں کھانا چاہیے. اس بات کو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے. ایک اہم بات اس کے اندر یہ بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت اہم آیت ہے یہ. اللہ سبحانہ نے اس کے اندر کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے. دین مکمل ہے، کامل ہے، کمپلیٹ ہے، شریعت مکمل ہو گئی. کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی ہے اسلام کے معاملے میں ہمیں جاننا، سوال جواب، غلط صحیح، جائز ناجائز، توحید شرک بدعت،
کیسے جانیں گے؟ حدیث اور قرآن کی روشنی میں سارے سوالوں کا جواب موجود ہے، سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اب کوئی اپنی طرف سے نئی چیز پیش نہیں کر سکتا، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز لائے۔ اسلام مکمل ہے، اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ صاف آیت ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم اللہ نے اس وقت نازل کی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، حج کا موقع تھا۔ اللہ اکبر، وہاں اللہ نے آیت نازل فرمائی حج کے موقع پر میدان عرفات میں کہ دین مکمل ہے۔ تو شریعت یہ اسلام مکمل ہے، کسی کو اس میں کچھ بڑھانے کی یا گھٹانے کی کسی کو اجازت اور پرمیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طہارت کا ذکر کیا، پاکی حاصل کرنے کا۔ اللہ نے وضو کا طریقہ بتایا کہ آپ وضو کریں۔ غسل کے بارے میں کہا کہ اگر تم جنوبی ہو، ناپاک ہو تو غسل کر لو۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، تیمم۔ تو یہ آیت جو اس وقت نازل، مفسرین نے لکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، صحابہ کرام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، آ رہے تھے جنگ سے، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق سے ہار گم ہو گیا، ہار نیکلیس گم ہو گیا سفر میں۔ صحابہ کرام بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تب ڈھونڈنے لگ گئے، ہار مل نہیں رہا تھا، تو اس کی وجہ سے رکنا پڑ گیا لوگوں کو وہاں پر۔ اس کا جب صبح ہوئی، فجر کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں مل رہا، رکنا پڑا، انتظار کرنا پڑا، پانی ختم ہو گیا، لوگوں پریشان میں تھوڑی پریشانی بھی ہوئی۔ تو بس اسی موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل فرمایا کہ پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس آیت کا سبب نزول ہوا، بیک گراؤنڈ، پس منظر، کہ پانی نہیں مل رہا تھا، صحابہ کرام پریشان تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرما دی پانی نہ ملے پریشان مت ہو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ کیسے تیمم کرنا؟ آسان طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ ایک بار ایسے پٹ کو مارو، پھونکو ہاتھ پر، اور چہرے پر مسا کرو، چہرے پر ملو، فیس پر، چہرے پہ ایک بار مل لو بس، اور پھر ہاتھ کو آپس میں ہی، یہ ہتھیلی کو ہی آپس میں ایک بار مل لو بس، یہی تیمم ہے۔ یعنی پورے ہاتھ کو مسا نہیں کرنا ہے، سر کا مسا نہیں ہے، پیر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تیمم میں بالکل آسان ہے۔ دونوں ہاتھ کو مٹی پر پٹکیے، پھونک ماریے، اور پھر چہرے پر ہاتھ کو مل کے پھر ہاتھ کو یہ آپس میں، ہتھیلی کو یہ آپس میں مل لے، بس یہی تیمم ہے۔ اب اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے تب بھی تیمم ہے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو کئی ریزن ہے۔ اگر پانی نہ ملے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف طور پہ کیسے آیت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ نمبر 6، کہ اگر پانی نہ ملے تب تیمم کرو، یا پھر کوئی بیمار ہے تب بھی تیمم ہے، سفر میں ہے، پریشانی ہے تب بھی تیمم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے ہم بستری کی، مثلا ہسبینڈ وائف ہے، یا پھر مثلا احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، اب پانی بالکل نہیں ہے، ڈھونڈے، تلاش کیے، پڑوسی سے خریدنے، کہیں نہیں مل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کیا کریں؟ نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ اس بات کو بھی اللہ نے ساتھ میں ذکر کیا، اگر تم بیوی سے ملو، ہم بستری ہو جائے اور پانی نہیں ہے تب بھی تم تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ پھر اللہ نے اسے بیان کیا کہ اللہ تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے، بس اللہ چاہتا تم فرمانبرداری کرو، آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ۔ تو گویا تیمم وضو کے لیے بھی ہے، تیمم اگر غسل کی جگہ پر بھی تیمم اگر پانی نہ ملے، یا پھر انسان بیمار ہو تو۔ اس کا ایک خاص اور واقعہ بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام جنگ سے لوٹ رہے تھے، ایک صحابی بیمار پڑ گئے، بیمار تھے، وہ رات میں سوئے، احتلام ہو گیا، یعنی غسل واجب ہو گیا ان پر۔ تو اب بیمار ہے، وہ زخم تھا بہت زیادہ، کیا کریں؟ بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو غسل کرنا پڑے گا، کیسے تم ایسے ہی نماز پڑھ لو گے تیمم سے؟ بعض نے کہا کہ نہیں تم تیمم کر لو، لیکن انہوں نے غسل کر لیا کیونکہ لوگوں نے غسل کرنے کو کہہ دیا تھا، غسل کیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بہت ناراض ہوئے کہ تم کو ایسا جواب نہیں دینا چاہیے، پتہ نہیں تھا، تو بیچاری کی موت ہو گئی، اور بیمار، اللہ نے خود رخصت دی، اجازت دی ہے کہ انسان بیمار ہو تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اسلام میں آسانی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ مشہور روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ صحیح روایت جو ہے، جو ترمذی اور ابو داؤد کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو، پین کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا کچھ ذکر کیا،
ان کی قوم بات نہیں مان رہی تھی، نافرمانی کر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی، وہ غور سے سنیے، عقیدے کی بات ہو رہی ہے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین. سورہ مائدہ آیت نمبر 25. آج مسلمان کیا کہتے ہیں کہ بزرگ ہمارے اولیاء اللہ کے نیک بندے کے اندر پاور ہے، وہ چاہے تو مٹی کو سونا کر دے، سونا کو مٹی کر دے، پرندے کو دیکھ لے تو پرندہ اڑتا ہوا آسمان سے زمین پر گر جائے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کی چاہے پریشانی کو دور کر دے. یہ غوث اعظم ہے، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ ولی ہے، اللہ کے پہنچے ہستی ہے، یہ جو چاہے کر سکتے، ان کے اندر اختیار ہے، پاور ہے. یہ کچھ مسلمان مانتے ہیں، آپ نے سنا ہو. اب یہاں دیکھیے سورہ آیت نمبر 25. موسیٰ علیہ السلام، یہ بزرگ کوئی ولی بھی نہیں بلکہ ولیوں کے ولی، یہ پیغمبر نبی اللہ کے. اچھا، نبیوں میں اولو العزم رسول ہے، یعنی یہ چنندہ پاورفل جو پیغمبر اللہ نے بہت زیادہ فضیلت دیا، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نام آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی پیغمبر رسول ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہ اے میرے رب، سوائے میرے اور میرے بھائی کے مجھے کسی اور پر کوئی اختیار اور پاور نہیں ہے. اللہ اکبر. جا یہ ترجمہ کھول کے دیکھ لی، سورہ مائدہ نمبر 25. موسیٰ علیہ السلام رسول ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر مجھے کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں. تو لوگ کیسے نبی کے علاوہ عام بزرگوں اولیاء کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں؟ کتنا مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آج کتنے مسلمان بیچارے بھولے بھالے بھٹکے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں بزرگوں اولیاء کی محبت کے نام پر، ان کی عظمت، ان کے شان کے نام پر لوگوں کو اس سے شرک کروایا جا رہا ہے. اللہ نے بزرگوں اولیاء کو بہت اونچا مقام دے، ان کی شان بنائی ہے، لیکن کہنا یہاں پر یہ ہے کہ ان کی جو شان ہے، بزرگوں اور اولیاء کا جو مقام مرتبہ، ان کے نام پر لوگوں سے شرک کروایا جا رہا ہے. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، توحید پر قائم رکھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ترجمہ سے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیے. جو انسان قرآن پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا اور گمراہ انسان آپ کو نہیں کر پائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل اور قابل کا واقعہ ذکر کیا. حابیل اور قابل دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد تھے. تو ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی. قربانی، دیکھیے قربانی اہم چیز ہے. کچھ لوگ قربانی کے نام سے ہی الرجی ہے، تکلیف ہوتی ہے. قربانی بہت اچھی ہے اور اہم چیز ہے. تو حابیل اگر دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کہ یہ قابل کو حسد ہوا، جلن ہوا، غصے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور پھر قابل نے قتل کر دیا اپنے بھائی حابیل کو. تو قابل سے یاد رکھا، قابل کاف سے قتل، قابل، تو قابل نے قتل کیا اپنے بھائی حابیل کو. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا، اب کیا کرے؟ اس کو دفن کرنا بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دفن کرے. تو ایک کوا آیا، کوا مٹی کھود رہا تھا. کوے کو دیکھ کر کے اس کو دماغ میں بتی چلی، اس کو سمجھ میں آیا کہ ہاں اس طرح سے اپنے بھائی کو ہم دفن کر سکتے. تو کوے سے عبرت اس نے حاصل کی قابل نے، اور پھر اپنے بھائی کو قبر کھود کر کے اس کے اندر دفن کیا. پورا واقعہ موجود ہے قرآن کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے. بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ایک انسان کو بھی اگر قتل کر دے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آگے کہا کہ اگر کسی ایک انسان کو اگر زندہ کیا نہیں بچا لیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ قتل اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے مذہب اسلام نے تحفظ انسانیت کا کتنا زیادہ خیال رکھا ہے. تحفظ نفس، تحفظ انسانیت، تحفظ مال کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر. یعنی مال کی حفاظت، ایک انسان بہت محنت سے کماتا ہے تو اس کے مال کی کتنی اہمیت ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کوئی چور مرد یا کوئی چور عورت اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، یہاں سے پوری ہتھیلی کاٹ دی جائے گی کلائی تک. اللہ اکبر. فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو، چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. تو سننے میں تو عجیب لگ رہا ہے لیکن بہت اہم ہے یہ مسئلہ اور ضروری بھی ہے، کہ ایک کا ہاتھ کٹے گا تو پورے شہر میں امن و امان ہو جائے گا
اور آپ کے خون پسینے سے کمائے ہوئے مال پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا اور کوئی چوری نہیں کرے گا۔ آج جو پوری دنیا میں چوری اور ڈکیتی ہوئی اس وجہ سے کہ وہ چوری کرتے ہیں چھوٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ اگر اسلامی شریعت کو اگر نافذ کیا جائے تو انشاءاللہ امن و امان ایسے ہی آ جائے گا۔ لیکن بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ چوری پر ہاتھ کاٹنا یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ہاتھ کاٹے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے قصاص کا ذکر کیا سورہ مائدہ نمبر 45 کے اندر۔ قصاص یعنی بدلہ، اگر انسان کو قتل کر دے اس کے بدلے قتل ہے۔ اگر کسی نے آپ کا آنکھ پھوڑ دیا تو اس کے بدلے اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا۔ اگر کسی نے آپ کی ناک کاٹ لی اس کی ناک کاٹے گا، کسی نے کان کاٹ لی اس کے کان کاٹا جائے گا۔ ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ اکبر۔ دانت کے بدلے بھی دانت ہے۔ اگر کسی نے آپ کا ایک دانت بھی توڑ دیا تو اس کے بدلے اس کا بھی ایک دانت توڑا جائے گا۔ دو دانت توڑا اس کے بدلے اس کا دو دانت توڑا جائے گا۔ اس نے آپ کا ہاتھ توڑا اس کا ہاتھ توڑا جائے گا۔ اس نے آپ کا ایک پیر کاٹ لیا اس کا بھی پیر کاٹا جائے گا۔ یہ قصاص اسلام کے اندر۔ تو اسلام نے آپ کتنا خیال رکھا ہے کہ کوئی آپ کے ایک دانت کو بھی نہ توڑ سکے۔ آپ کی ایک انگلی بھی نہیں انسان کسی کا کاٹ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے، اس کا بھی قصاص ہے یا پھر اس کا جرمانہ ہے بہت بڑا کہ اس کو انسان ادا نہیں کر پائے گا۔ ایک انگلی ایک پوٹ اگر کسی نے کاٹ دیا تو اس کی بھی بہت سخت سزا ہے اسلام کے اندر۔ الحمدللہ وہ اسلام دھرم کے ہم ماننے والے ہیں، الحمدللہ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی مذمت کی، ان کی جو نافرمانیاں ہیں یا جو اس کے غلط عقیدے تھے یہودیوں کے اور کرسچن کے اپنے پیغمبروں کے بارے میں، اس کی مذمت، اور خاص کر کے یہودیوں کی مذمت۔ یہودی ایسے بری بری بات کہتے تھے حتیٰ کہ اللہ کے خلاف بھی بول جاتے تھے یہودی، تو اللہ نے سخت اس کی مذمت کی، پکڑ کی، اور اللہ نے بہت سارے عذاب بھی ان کی قوم پر بھیجے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید کی دعوت دی ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا۔ سورہ مائدہ نمبر 76 بہت اہم آیت ہے۔ کہا اے نبی کہیے کہ تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نقصان کے بھی مالک نہیں ہے اور نفع کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، صاف آیت ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری آیت ہے۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان پر لعنت بھیجی گئی۔ کیا وجہ تھی لعنت بھیجنے کی؟ کیونکہ تم نافرمانی کرتے تھے، وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے، گناہ کرتے، اور کوئی گناہ کرتا تو اسے روکتے بھی نہیں تھے، جو کر رہے دو، کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا، چھوڑ دیتے تھے گناہوں پر۔ حرام کھا رہا کھانے دو، گناہ کر رہا کرنے دو۔ جیسے آج لوگ سود کھا رہے ہیں، کوئی ٹوکنے والا کوئی بولنے والا نہیں، کوئی کسی کا بھائی سود کھا رہا ہے، کسی کا چچا سود کھا رہا ہے، کسی کا ماموں سود کھا رہا ہے، کسی کی بہن سود کھا رہی ہے، سب چپ۔ کیسے بولے؟ ہم ناراض ہو جائیں گے، ان کو برا لگے گا، ان کو تکلیف پہنچے گی، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیچ میں کچھ تکلیف۔ استغفر اللہ، یعنی آپ کی دوستی بڑھ کر کے، اللہ کی محبت سے بڑھ کے آپ کی دوستی ہے؟ آپ پر لازمی ہے کہ آپ ظلم کو منع کریں، کم سے کم ایک بار ضرور بولیں کہ غلط کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی اور عذاب بھیجا۔ اس کا اہم ریزن اور سبب یہی تھا کہ وہ لوگ گناہوں پر ایک دوسرے کو ٹوکتے اور روکتے نہیں تھے، ان کو گناہوں پر ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی عذاب پر آنے کی کہ وہ لوگ دین کے معاملے میں غلو کرتے تھے، بدعتیں ایجاد کرتے تھے، نئی چیز لاتے، جو شریعت میں اس عمل نہیں کرتے اور اپنی طرف سے نئی چیزیں لاتے تھے۔ بدعت کہتے ہیں اسی بات کو کہ ہم دین کے معاملے میں ثواب سمجھ کے کوئی ایسا کام کریں، ثواب تو ہے نیت ثواب کی، لیکن اس کا ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے، تو اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنائے، اب تک جو گناہ غلطیاں ہو گئے اللہ اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔